لواء الحمد اور مقام محمود، ان میں کیا فرق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مراتب تو آپ کے بہت سارے ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن 2 مقام، ایسے مقام محمود اور لواء الحمد کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں جامعہ ترمذی میں اور حدیث نمبر 3625 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامت، تمام اولاد آدم قیامت کے دن، تمام بنی آدم کا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سردار بنایا ہے، میں سردار ہوں، ولا فخر، لیکن میں کوئی فخر کی بات نہیں یہ کر رہا، فرمایا میں فخر نہیں کر رہا، یہ تو اللہ کی عطا ہے مجھ پر، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، اور میرے ہاتھ میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا، یہ ایسا جھنڈا ہے، فرمایا میں اس کا بھی فخر نہیں کرتا، وَمَا مِن نَبِي يَوْمَئِذٍ آدَمُ وَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، حدیث پاک کتنی پیاری خوبصورت ہے، فرمایا ایسا جھنڈا آدم سے لے کر ساری انسانیت میں جتنے نبی اور جتنے مومنین، ساری امتیں، سارے ہی نبی، سارے ایمان والے، سارے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، یہ ہے وہ جھنڈا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جائے گا، اور سارے ایمان والے، چاہے نبی ہیں چاہے ایمان والے، تمام آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ہوں گے، جتنے پیدا ہوں گے، جتنے ہو چکے، وہ سارے کے سارے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور مقام محمود کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑے پیارے انداز سے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے حبیب رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے زائد ہے، نفلی عبادت ہے، یہ پڑھا کرو تہجد، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، یہ ہے قرآن میں ذکر، اور احادیث پاک میں اس کا ذکر یوں ملتا ہے کہ وہ مقام محمود جہاں پر سارے کے سارے اولین آخرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد تعریف کریں گے، شان بیان کریں گے، حضور کا وہ مقام دیکھ کر، وہ مقام کیسا ہے کہ 50,000 سال کا دن، 25,000 سال لوگ جو ہیں در بدر پھر کر 25,000 سال ان کا حساب نہیں شروع ہوگا، جب گزر جائیں گے 25,000 سال تو پھر سارے کے سارے اتفاق کریں گے کہ کوئی وسیلہ تلاش کیا جائے، سارے نبیوں کے دروازوں پر ہو کر آئیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر چلے جاؤ، یہ مسئلہ وہاں سے حل ہوگا،
حضور علیہ السلام جب ان کی سنیں گے بات کہ قیامت کا یہ دن 25,000 سال گزر چکے ہیں، آدھا دن گزر چکا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، کوئی حساب ہی نہیں شروع ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حساب شروع ہو جائے۔ جب پھر حضور علیہ السلام کے در پر آئیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، یہی کام ہے میرا، میں اس کام کے لیے ہوں، یہ میرا مرتبہ ہے، یہ میرا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، حساب شروع ہوگا، پھر آپ بخشوائیں گے، شفاعت کریں گے، لوگوں کے اعمال نامے میں ذکر اذکار درود پاک جن نے پڑھا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کے نیکیوں والے پلڑے میں وہ رکھیں گے، برائیاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، وزن ان کا وہ وزن اتنا ہوگا، وہ اعلیٰ عرفہ ہو جائے گا، وہ پلڑا بلند ہوگا۔ یہ ہے وہاں کا ترازو، نیک اعمال کا وزن زیادہ تو پلڑا نیچے نہیں جائے گا، اوپر اٹھے گا۔ یہ ہے تعجب اس میزان کا۔ جب ایسے ہوگا حضور بخشوائیں گے، مغفرت کریں گے، لوگوں کی کروائیں گے، شفاعت کریں گے، تو سب تعریف کریں گے، سارے کے سارے اس مقام کو دیکھ کر حمد کریں گے حضور کی۔ وہ ہے مقام محمود۔